بانی مجلس ماسٹر احمد علی انہوں دے والد گرامی میاں نور محمد اور انہوں دے خاندان دے جتنے بڑے چھوٹے بزرگ عزیز دنیا تو چلے گئے انہوں دے ثواب دی خاطر جتنے مومنین بیٹھے ہو سارے فاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن قل هو الله احد الله الصمد صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھو کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جتنے محترم تشریف فرماؤ سارے مل کے پورے دن دی نوکری دی قبولیت دی خاطر اچھے آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا فرماؤ تو سارے مومنین دا جڑے تشریف فرماؤ یا جڑے سن کے چلے بھی گئے سارے دی کائنات دے سرداراں دی مجلس آج دی حاضری بانی مجلس ماسٹر احمد علی عمران یا انہوں دے سارے خاندان عزیز و کرم سارے بچے دی غلامہ دی اہل خاندان دی سویر تو لے کے ہون تک دی اول تو لے کے آخر تک دی آغاز تو انجام تک دی پوری نوکری ساری پڑھائی سارا ذکر ساری عزاداری ساری محنت ساری کوشش مجلس دے مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے سارے ذاکرینوں علماء دی پڑھائی محنت چیز دی نوکری بادشاہ منظور فرمائے بانیہ نے مجلس نو مولا اس ساری ڈیوٹی دا اجر عظیم عطا فرمائے سرکار انہاں دے گھر تے خاندان تے اس نگری تے پاک ذکر دے صدقے برکتہ نازل فرمائے مولا عزت عطا فرمائے اپنے دربار جو بادشاہ وسیع حلال رزق عطا فرمائے دکھاں پریشانیاں مصیبتاں تو مولا بچاوے بیماروں مولا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بے اولادوں سرکار حیاتی علیہ بچے عطا فرمائے جنہوں نے دیتے نے انہوں دی مولا زندگی دراز فرمائے
بانیان دیا تمام التجائیں تمام اپیلہ سارے دن دی نوکری مولا قبول فرماوے تساں جتنے تشریف فرماؤ یا جڑے سن کے چلے بھی گئے ساریاں دی حاضری سب دی نوکری بادشاہ منظور فرماوے جتنی دعائیں ذہن اور دل وچ رکھ دیو مولا قبول فرماوے سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تو محفوظ رکھے قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ اس صفحے ماتم اور ذکر دا مالک وارث بادشاہ اور آپ تشریف لے سرداران دے ویڑھے وصف نعرہ تکبیر جتنے محترم تشریف فرماؤ چونکہ عبادت ہے ساڑی تے چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں تے جتنے بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کھلے دل نعرہ حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمن لعنت ملکہ عالمین سین دے دشمن لعنت سلوات سارے حضرات اچھے آواز جان پڑھو صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند میری یہ تکیڑی ذاکری ہے ساڑھا ایک گھر ہے بانی میاں مجلس دے ڈیوٹیاں بھی دے دیا یہ تو مطلب بات تسی آپ ہی جان دو مولا تو نفستہ رکھے چونکہ دعا دے وقت تے دعا منگنی ہے تو میں نوکری شروع پہ کرے نا اس تو کہ جدا آج دی مجلس دی لسٹ 12ویں آقا دے پیش ہو رہی تے دیگر پڑھن والے ذاکرین دی طرح میں حقیر دا بھی نام ہو گئے تو کوئی ذاکری بناونی نہیں صرف نام لکھاونا ہے تو جتنے بیٹھے ہو نا میں پیدا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند ماسٹر جی واہ ذاکر کر لوگوں سے تو انہوں سمجھانا ہے ہر بندے دی سوچ اپنی اپنی سمجھ اپنی اپنی نیت اپنی اپنی حیثیت اپنی اپنی ضمیر اپنا اپنا خمیر اپنا تو بیرز پہ کرے نا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند واہ واہ ایک دفعہ میرے دل میں بات کمال جی کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی چاہت کسی کو نار پسند واہ کیا بات جیو واہ واہ میرے واسطے کافی ہے دعا واسطے ہی تھوڑا جا پڑھا ہاں میں پھر پیادا کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی چاہت
کسی کو نار پسند، کسی کو بھائی سے الفت، کسی کو یار پسند۔ واہ 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 ماشاءاللہ، تھوڑی بھی کیا بات ہے جی۔ بوڑ پڑھتا جی مکمل بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب میں بوڑ پڑھتا ضرور پڑھتا جی۔ وہ مولا تو نفستہ رکھے، ذاکر کر لوگو۔ عرض کیتا ہے کسی کو گل سے محبت، کسی کو خار پسند، کسی کو نور کی چاہت، کسی کو نار پسند۔ فرمودن کسی کو بھائی سے الفت، کسی کو یار پسند، کسی کو بستر احمد، کسی کو غار پسند۔ واہ واہ واہ، تھوڑی بھی حیاتی ہو گئی تو بولو تو نوستہ رکھے۔ چلو ایک لفظ بزرگاں نے فرمایا ہو جناب دی خدمتی چرت کر بزرگ فرمائیں صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے، زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے۔ توجہ فربے دل جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے، اور نیک دل سو بھی رہا ہو تو رضا ملتی ہے۔ واہ واہ، بولو تو نوستہ رکھے۔ میں راضیہ بادشاہ توڑے تے راضی ہوئے، اے آغاز تو لے کے انجام تک دی تمام نوکری بادشاہ قبول فرما، تبانیانو مولا استاجر عظیم عطا فرما، مرحومین دے مولا درجات بلند فرما، خصوصاً میاں نور محمد انہاں دی قبر تے اللہ رحمتہ نازل فرما۔ انہاں دا بڑا پیارا تے ساڑا بھی انہاں رہا تو پیارا، چونکہ اس تو بڑا اور وسیلہ کوئی نہیں۔ جنہیں دی نوکری ڈیوٹی سویر تو ہونتا ہی بیٹھے ہو، اے اللہ نہیں، اے اللہ دے مظہر ہے، یعنی اللہ تے ساڑھے درمیان وسیلہ ہے۔ اللہ نہیں کام بھی ہو جائے کریں دن کہ جنہاں تو اللہ ظاہر ہو۔ واہ واہ، مولا تو نوستہ رکھے۔ میرے محترم اے ہند مظہر ذات الہی، اللہ دے مظہر، مظہر خدا سارے میرے تو دانا تشریف فرماؤ۔ واہ واہ، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ دے مظہر دا مطلب یہ ہے کہ کم او کر کے بکھا دے بنے جڑے جنہ تو اللہ ظاہر ہو، جڑے بندہ نہ کر، جڑے خاکی بندہ نہ کر سکے۔ مثلا چند دو ٹکڑے کرنے، بڑھ دے ہوئے سجنوں، لاندے ہوئے دینوں، غروب ہوندے ہوئے آفتاب ہوں، اشارے نال واپس بلاونا پلٹا دے ونا، او ہوندے اللہ دا مظہر۔ آکھے نا جڑے دنیا دار بندہ کام نہ کر سکے، جڑا او کر کے بکھاوے، او اللہ دا مظہر ہے۔
چلو تھوڑا جہا اور آسان کرا، زندہ بندے نو مار دینا، مردے نو زندہ کر دینا۔ ہاں جی چلو اور سلیس کریے، جتنے میرے محترم بیٹھے ہو، مرد نو عورت بنا دینا، واہ واہ جی ہو زندہ باد، تسی بھی زندہ باد، عورت نو سلامت رکھے، واہ مرد نو عورت بنا دینا، عورت نو مرد بنا دینا، او ہوندے اللہ دا مظہر، تے اللہ انہوں عزتاں تے شانہ او عطا فرمائی ہے نا، بندے دی نیت بھی جان دے، جڑی گل بندے دے دل جو ہے نا سردار او بھی جان دے۔ چلو مولائیہ دا مجمع ہے، ایک دن جناب امیر تواڈے تے میرے مرشد، تواڈے تے میرے آقا، تواڈے تے میرے امام، تواڈے تے میرے ہادی تے راہ پر امیر کائنات علی علیہ السلام سرکار تشریف فرمائے، تے سرکار دے کول بیٹھے مولا دے منن والے، او مولائی سرکار دے پاسے ویک ویک کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، تے خوش پہ ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ دی زیارت کرنی عبادت ہے نا، خوش بیٹھے سرکار بھی اپنے منن والے تشریف فرمائے، یا اتو کچھ بندے ایسے آئے جڑے مولا دا بغض رکھ دیا، اے ہر ویلے ازمائشاں اے کر دیو تے او کر دیو، باوجود معجزات ویکھن دے وطوی منیا نہیں، یعنی ایسے بندے منافق وہ سرکار دے کول چند بندے آئے جی میں میرے مولا منن والے اچھ بیٹھے ہیں نا، تے بادشاہ نے ڈٹھا تے سب کچھ جانن والے سردار انہوں نے پاسے ویک کے فرمیدے نے کیویں آئے ہو، واہ واہ سردار فرمایا کہ کیوں آئے ہو، کیویں آئے ہو، انہوں کے سرکار حاضر اس تو ہوئے ہیں کہ اساں چاہتے ہیں کہ سانوں کوئی معجزہ وکھاؤ۔ بادشاہ فرمایا اچھا معجزہ ویکھن آئے ہو، انہوں کہ جی ہاں، مولا فرمایا بہو مثلا ہے بیٹھے نہ منن والے ایتھے ہو گئے، بادشاہ فرمایا کہ معجزہ ویکھن آمن والے ہو، جی سردار، سرکار فرمائے تسی آئے ہو معجزہ ویکھن، اے سامنے ویکھو نا سیب دا درخت سکا ہوئے ہو، تے جڑے معجزہ ویکھن آئے ہو نا اس سیب دے سکے درخت دے پاسے پی دے ہو، انہاں سارے ڈٹھا نظران جمائیاں جلے ہماں تن گوش ہو کے انہاں ویکھنا شروع کیتا ہے نا اس سیب دے سکے ہوئے درخت دے پاسے، جدہ انہاں یہ نظران جم گئی ہیں نا تے انہاں ڈٹھا کہ وہ سپا یا سیب دا درخت سر سبز ہو بڑھنا، یعنی ہرا بھرا ہو من لگ پیا، انہاں ویکھیا اس طرح ہویا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس تے پتے لگ گئے، پھول لگ گئے، پھل لگ گئے، حالانکہ یہ تک کہ پھل تیار ہو گئے، جتنے بیٹھے ہو جس لئے سیب ہو گیا نا تیار، تے اس لئے میرے آقا اپنے منن والے نے فرمایا سیب تیار ہو گیا اٹھو کھاؤ، یا علی
چلو میرا بھی حصہ ہو گیا تھوڑا جہا جلے مولا فرمایا نا اٹھی کھاؤ آقا دے منن والے اٹھ کے اس سیب دے درخت نالوں اس سیب دے دانے کھو کے علیحدہ کر کے تے او کھاونے شروع کیتے یہ مولائی کھاندے رہے او جڑے موجزہ ویکھن آیا نا او ویدے رہے کچھ دیر تک گئے مگر تھوڑی دیر دے بعد سرکار دے کول آ کے آدھر مولا اے فرماؤ کہ یہ جڑے توڑے کول پہلے بیٹھے آئے یہ جو سیب پہ کھاندے ہیں تے اساں بھی کھا سکتے ہیں جس لوگ نہ کہنا اساں بھی کھا سکتے ہیں تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ تسی بھی دیکھ لو تسی بھی دیکھو اے اٹھے درخت قریب آئے کہ وہ سیب دے دانے دے پاسے ہاتھ کیتا کہ جڑے سیب دے دانے آلے پکڑن واسطے ہاتھ کرن وہ سیب دا دانا اچھا ہوئے یعنی انہاں دی پکڑ تو گرفت تو وہ دور ہوئے بڑی کوشش انہوں کی تھی مار جی وہ سیب پکڑن دی کہ اسا میں کھائیے مگر انہوں دا ہاتھ نہ پہنچ جب کوشش دے باوجود وہ سیب دا دانا نہ پکڑ سکے تے نہ کھو کے کھا سکے تو وہ جڑے منن والے ہیں نا وہ سیب نالو علیحدہ کر کے کھاویں بھی صحیح تے انہاں لو ویکھ کے مسکرا گئے اپنے آپ ہی تو بھی بڑے پاٹے خان نہ بھائی وہ جڑے آئے ہیں لیکن معجزہ انہاں وچوں انہاں دے معتبرہ نہ دو چار وہ گیا ہے تو وہ دن مولا ویکھو نا عجیب گلے سرکار فرمایا کہ میں عجیب ہے انہاں کہا جی یہ ہاتھ کر دیں تے سیب دا دانا تروڑ کے کھو کے کھا رہے ہیں اسی ہاتھ کرنے ہیں تے سیب دا دانا اچھا ہوئے دا تے سڑ جھکا کہتے ہیں مولا اسی بھی تے انہیں جے ہی ہے نا اے گل سن جدا کیا نا کہ انہیں دی پکڑے سیب دا دانا آوے دا تے ساڑی پکڑے کوشش کرن دے باوجود بھی نہیں آنا تے اسی بھی تے انہیں جے ہی ہے نا جدا انہیں کہنا انہیں جے ہے اس لئے میرے مولا مسکرا کے فرمائے نہیں تسی انہیں جے نہیں اگر تسی انہیں جے ہو اس سیب تا دانا توڑی پکڑے جو آؤ تسی بھی کھاؤ تے تسی ہو دور ہوئے کے ساڑیاں گلہ دے مذاق بڑھیں دے ساڑھا رکھ دیو بغض تے اپنیاں محفلانچ بے کہ تسی یہ بھی آدھے ہو کہ اسی لازمی جنتی ہیں اسا جنت اچ وجنا ہے اور میرے مولا فرمایا ساڑیاں گلہ دے مذاق تے بخول بڑھاون والے ہو اے جی میں تو کوشش کی تھی ہے نا سیب دا دانا توڑی پکڑے توڑی ہاتھے توڑی پہنچے نہیں آیا تسی جو دعوے کر دے ہو اسی جنت اچ لازمی منجنا ہے میرے مولا فرمایا پاٹے خانہ ہو کان کھول کے سن لو جنت میرے پتران دی جنت میرے بچڑیاں دی حسن تے حسین دی تے میں انہوں تو ہی بڑی عزت تے بڑے اختیارات رکھتا تے جنت جو او ویسی جسنوں میں اکسا دوجہ کے بھی میں سکتے تو بادشاہ تو مغستہ رکھیں یہ محبت توڑے نصیب ہوئی پورے دن دی نوکری قبول ہوئے بانیانو مولا استاجرے عظیم عطا فرمائے تے کافی وقت نہیں ہو گیا جی قصیدے دراصل نہ
اتفاق ایسا بنے ہیں کہ جی اچھا جی جی سنا دے تے سلوات سارے پڑھو تو میں آ جاؤ بھائی آؤ کھا بھائی وہ ایک چھوٹے دو چھوڑا دی ہو گئی فاتگی میں کہ غیر حاضری نہ ہو گئی گھر اللہ مسئلہ ہے تے حاضر ہو گیا ان قصیدہ پڑھا ہونے تو سن یہ مطلب نہیں یہ تو سن اٹھ کے ساڑھے پیچھے کرا امام حسین جی خیر ہے کوئی بات نہیں تو چونکہ تو اڈا حکم ہے تو میں ہر مجلس سے تقریباً مار جی یاد آ رہا تھا کہ مجلس ہوندی یہ سچیاں سائیاں دا سچی کچائی پاک ممبر تو چلو تو سب بار بار مجبور کریں دیو تو میں قصیدے دے دو شعر پڑھ رہا ہوں کہ پنجابی زبان دے جائیں دھوتی ہوئی چھٹی پنجابی جس وچ کوئی مشکل لفظ نہیں کیونکہ ہن مشکل لفظ دا میرا ہاں تے سلوات سارے پڑھو تو میں سڑا دیکھ لو رکھ لو جتنے مرضی رکھ لو ٹھیک ہے پنجابی دا قصیدہ ہے تے سچا دربار ہے جتنی میں گل کیتی ہے یا اگے سن دے ہو او دے نتیجے رزلٹ اچ بھائی قصیدہ پڑھا لگا تے سارے مل کے اچھا سوڑا نعرہ سناؤ تے میں شروع کر ڈیڑے ہو ڈیڑے شابہ ٹھیک ہے خود ہے عرض پہ کرے داؤں وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا اتائی بیٹھیو نہ ہو تبان دی بجے نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو قرآن دی قسم ہے یہ جڑے میں گل پیا کرتا یہ بالکل سچی کوئی جھوٹ نہیں ضروری سیدہ دی نوکری دا جہان دی کسی چیز وچ پوری کائنات دی کسی شاید اتنا لطف نہیں جتنا مجلس نے مالکہ نو مننے لطف ہے پتہ اس سے بدل ہوئے دل دل اعتبار جانی سچی محبت ہے دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری تے فرد ساری سناوا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو واہ واہ سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسن لو لگ سی پتا حسن لو کی مقام جعفری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسن لو لگ سی پتا حسن لو کی مقام جعفری دا وکھرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا جیو پتر جیو واہ دیکھو نا کتنا ٹائم ہو گیا یہ بچے بھی بیٹھے کسی نے کوئی گل یاد ہی نہیں
وہ دی وجہ یہی ہے اتنا کسی چیز لطف نہیں جتنا بادشاہ دے صحیح مننے چاہیے میں پہلے آنکھیں پتہ اسے بدن ہوئے جس دے دل سردارہ دی سچی محبت دلیل میں شعر پڑھ لگا کیونکہ انگریزی عربی فارسی تھا ہے نا پنجابی ہے ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو اعلان کر کے ایدی وضاحت میں پیادا اعلان دی نوکری تو بن دل کتب کلندر واہ 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 جیو میں راضی ہوں بادشاہ محترم دعویٰ کریے نا وہ دی دلیل بھی لازمی ہے دلیل تو بغیر دعویٰ مکمل نہیں ہوتا جڑا کہے کہ انہوں صحیح مننا جہان دی ہر چیز تو نرالا ہے انوکھا ہے اوپر ہے ثبوت عرض پہ کریں دا اے لاتی نوکری تو بھر دل کتب کلندر تطہیر والے آنو اپنے دیا سنے باتاک موڑا آنو اپنے دیا سنے دے تطہیر والے آنو اپنے دیا سنے دے تطہیر والے آنو ویکھو دماغ پھری آئے ویکھو دماغ پھری آئے اس عجد مولوی بکران ساہ جگ تو سیدہ دی نوکری اچھا جی ٹھیک ہے جناب نوکری ہے میں پھر آ گیا حکم دی تعمیل اعلان کر کے پیادا اے نادی نوکری تو بھر دل کتب کلندر اے نادی نوکری تو بھر دل کتب کلندر فی زائنہ بڑائی نال بلال کمبر فی زائنہ سڑے دے تطہیر والے آنو اپنے دیا سڑے دے تطہیر والے آنو ویکھو دماغ پھری آئے ویکھو دماغ پھری آئے اس عجد مولوی دا فکران شاہ جگ تو سیدہ دی نوکری دا یا بہو جی بہت سونا تو سو سویا معاشر دا دن ایک ایسا ٹولا جنہوں اب یہاں عبادتہ تے بڑا ناز سے بڑے فقر نارے ٹھوڑ سے جنت دے پاسے فرشتی آکے اکثر کھلو مانا کون ہو کیدے جا رہے اکثر جنت چھوڑا توڑے دے کی مطلب توڑے واسطے سائیاں حویلی علیدہ بڑھائی نہیں مجھنا یہ اکثر کیوں نہیں مجھنا اسا حجہ کی تھیا نمازہ پڑھی روزے رکھے تی سانو کیوں پہ روک دیو جنت انہاں کہت والوں آنکھیں اوبا لینا ہو تو سا نہیں وائن سکتے جاننے تو
بڑے نمازی ہو، بڑے نیک ہو، بڑے روزے دار ہو، مگر جنت نہیں پائی سکتے۔ انہاں کے بجا فرید ایک اکسن جان دیا، او حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں، ہوتے سنو واہ دیو کیا بات مولا تو روزہ یہ ایک فرید اکسن جان دیا دونوں توڑے واقفہ توڑی پہچانے سانو انہاں کے کیڑی فرید ایک اکسن او حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں، او حاجی تے نمازی روزہ بھی کوئی قضا نہیں، لیکن تو سچیا دی بلا، لیکن تو آجے دل وچ میرے سچیا دی بلا نہیں، پاکاں دے گھر دے دشمن دادا خلائی بندے، سیدان دے گھر دے دشمن دادا خلائی بندے، کیونکہ شاہ جگ تو سیدہ دی نوکری باہو تو اڈی بھی بہت سونا تو سو سویا بے آگیا کہنو مجلس ہوئی سچیا سردارہ پورے دن دی مجلس اول تو لے کے آخر تک آغاز تو لے کے انجام تک یہ محنت دا میں نتیجہ دا صدقہ جتنے میرے محترم بیٹھے ہو آخری شعر کسی بہت پڑھ لیا بسم اللہ کرا رزلٹ نتیجہ بڑے ساتھے لفظات سے قسم چاہ کے میں پیادہ پاکا دا صدقہ ہوں میں منظور کل دعا بڑیاں بڑیاں معتبر ہستیاں دیں قابل ذکر لوگا شیر پیش خدمت بند کرو لٹی وہ بند کر کی ہوگی ہاں آخر شیر پہ پڑھدا نتیجے سے عرض پہ کرے دا پاکا دا صدقہ ہوں میں منظور کل دعا بتکھی بڑا بولے وچ بھی روزے سب ویکھی جنتی ماحول وچ بھی ہر پاسے شور ہو سی ہر پاسے شور ہو سی نعرہ حیدری بکرا لچائے جگ تو سیدہ دی نوکری جیو مولا توڑی گئے ہیں بہت سنا تو سنیا بہت زیادہ میں پڑھ لیا بادشاہ تو نوستہ رکھے چونکہ دعا مانگنی ہے کافی وقت ہو گیا ہے جڑے ہون تک اس خیال تے بیٹھے رہے ہو کہ سید فسدیا تے بے موسم ہے گزرے ہر شے تو یاد ہے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی گل نہیں جڑی توڑے ذہنہ چھ موجود نہ ہو ادب شناس لوگ ہو
ذاکر گارو صرف ایک بات دعا واسطے جتنے مکانی بیٹھے ہو جنہ دی آہ نکل گئی اکی چھنجو آ گیا جڑے رو پہ ہو پاک و سزا دیا توڑی تے ساڑی نوکری قبول فرما مولا توڑے گھرانوں وسدہ رکھے سرداران دے بے موسم اجڑے گھران دا صدقہ میں کہنا ہر شے تو نہیں یاد ہے جڑے رو پہ ہو اجڑ دے تو کئی بندے مگر کئی بندے اجڑ کے بس ہو تے سید ایسے اجڑے جڑے 12ویں دے آمن تک بس نہیں سکتے واہ بسم اللہ کرا بادشاہ نوکری قبول فرما کوئی لمبی مجلس نہیں میری کیڑی ذاکری تھے عرض پہ کرے دا پیا ویدائے پیا ویدائے آجی ایک کہے آنکھیں کس نو آنکھیں تے کیڑے ویلے آنکھیں ایک باند جڑے روندے بیٹھے ہو عرض پہ کرے دا پیا ویدائے او پیا ویدائے وطان سلام دیوی جڑی ذاکری سمجھ دیو بسم اللہ کرا تو اڈتے میرا چوتھا امام رات روڑ والا سید بے موسمہ بڑھڑا جتنے میرے محترم بیٹھے ہو جڑا شام تے بے چھت زندانت بے وارسا مانگو اوکے وقت گزار کے اجڑیاں لٹھیاں پھوفیاں ماما تے بھینی نال لے کے مینو ذکر دی قسم ہے اوکھا کربلا پہنچے آکے ذریعت مزدوراں جڑیاں سردارہ مکانا دیدیاں جھلیاں کافی رنیاں مزدوراں تے سردار کچھ دن ٹکن دے بعد جے تھاک نہیں نہ گیا تے تیاری کی تیئے مدینے ونجن دی اپنے لجڑے تے اجڑے ڈپور نو تیار فرما کے حکم دے کے جو تیاری کرو مدینے وجڑا ہے جے تھاک نہیں نہ گیا اکھی چرات پئی واندی بے موسمہ بڑھڑا رات روندہ ہے باپے دی ذری تھے آیا ہے قدمانے پاسے سر چلایا ہے رات رو کے دے بابا اللہ دے حوالے حس مدینے پہ دے آئے اوشیاں سنیا ہو جنہ مدینے دا نام آئے میری مولا دی ذری حل گئی بسم اللہ اللہ تینو خیریت نال پہنچاوے ونج مدینے میرا بچڑا میری ایک گل ذہن رکھے بابا کیڑی ذری حل گئی سجاد جی بابا سید فرمیندن پیا ویتے وطان سلام دیوی تے عباس تے میڈی ماں کو امنو نہ میں نہیں بھول سکتا وہ تڑپت رضی پاک وفا کائنات بھول جاوے میں عباس دی وفا کی میں جی آواز پیا دیا پیا ویتے وطان سلام دیوی تے عباس تے میڈی ماں کو ممنو نہ میں تے نہیں بھول سکتا وہ تڑپتا رضی پاک وفا کو اللہ واسطے میری گل سمجھے بسم اللہ ہو سردار فرمیندن پیا ویندے وطان سلام دیوی تی عباس تے میڈی ماں کو ممنو نہ ہمیں نہیں بھول سکتا وہ تڑپتا
دکھیا کو جن امت لہا آیا ایک عبر کو وہ یہ نہیں دسنا سورا کو این دس برا جی او سر چم کے بین دمڑی درگو تیجوے حوصلہ بہت دکھیا کو جن امت لہا آیا ایک عبر کو وہ اج نہیں دسنا سورا کو این دس برانو برچی لگ گئی اکبر مسلمانہ سال اللہ ہے ساڑھی تھوڑی جی بات قبول فرما آغاز تو لے کے انجام تک اول تو لے کے آخر تک سویر تو لے کے ہوم تک ساری نوکری ساری اداکاری سارا لنگر نیاز محنت میرا مولا اپنے دربار اس کو بانیان اس دا اجر عظیم عطا مرحوم میاں نور محمد ماسٹر احمد علی والد گرامی ان جنت الفردوس جگہ دو باقی مرحومین کو جوار رحمت عطا فرما گناہ خطائی معاف فرما میرا مولا اس گھر تے خاندان تے نگری تے رحمتہ اور برکتہ نازل فرما زیادہ تو زیادہ محبت اور ذکر نصیب فرما خالق مالک سارے اندھی حاضری قبول فرما سب دی دعائیں منظور فرما امام حسین سردار کرنے والے جتے جتے وستے انہوں نے عزت شانہ زندہ رکھ انہوں نے تکلیفہ دور فرما میرا مولا اپنی حفظ و امان اچ رکھ زیادہ تو زیادہ محبت اور ذکر نصیب فرما خصوصاً بانیان دی محنت منظور فرما علی تے دوسرے دا خرم آواز انہوں نے میرا مولا حیاتی علی بچے عطا فرما اور جڑی کسے مومن نو کوئی پریشانی ہے سارے دیا دور فرما سب دیا تکلیف دور فرما بے اولادہ مولاتے جنہاں دیتے نہیں انہاں دی زندگی دراز فرما مومنین و نیک اور صالح فرما اچھے عمل کرنے توفیق عطا فرما قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور فرما میرا مولا نوکریاں قبول فرما بانیان نستا عجر عظیم عطا فرما اللہم صلی کل ازاداری انشاءاللہ مولا منظور فرما سے بادشاہ مہربانی فرما اچھا